السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقہ کے بارے میں۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنہ دجال حق ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے دجال کا خروج، دجال کا ظہور، اور دجال کی صفات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں کیا، اور اس کے فتنے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت زیادہ بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہے اور جنت جہنم ہے، اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہ ہوگا، جیسا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت برپا ہونے تک دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دجال کے آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اور اس کے بہکاوے میں وہی لوگ آئیں گے جو کافر اور مشرک ہیں، البتہ اہل ایمان اس کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، اس کے فتنے میں سے محفوظ رہیں گے۔ دجال کے مکر و فریب اور دجال کے فتنے سے بچنے کے کئی طریقے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں تشہد میں جب بیٹھیں، نماز کی حالت میں تشہد میں جب بیٹھیں تو ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کریں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں میرے دوستو؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قبر کے عذاب سے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جینے اور مرنے کے فتنے سے۔ اور چوتھی چیز ہے مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو نماز میں تشہد کی حالت میں دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنا، اللہ کی پناہ میں آنا۔ اسی طرح سے دوسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من حفظ 10 آیات من اول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے میرے دوست۔ اسی طرح سے تیسرا طریقہ دجال کے فتنے سے بچنے کا کیا ہے؟ دجال کے فتنے سے بچنے کا تیسرا طریقہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سمع بالدجال فلینع عنہ، رواہ ابو داود، سنن ابو داود کے حوالے سے حدیث ہے، وصححہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے متعلق سنے تو اس سے دور رہے۔ دجال کے بارے میں جو شخص سنے
تو اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم آدمی اس کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اسے صاحب ایمان سمجھ رہا ہوگا، آدمی اس کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اسے صاحب ایمان سمجھ رہا ہوگا، یعنی جو ایمان والا ہے وہ اس کے فتنے کو جان رہا ہوگا، سمجھ رہا ہوگا۔ پھر ان مشتبہ چیزوں کی جن کے ساتھ دجال آئے گا، جن کے ساتھ دجال بھیجا جائے گا، ان مشتبہ چیزوں کی وہ صاحب ایمان اتباع کر بیٹھے گا۔ تو دجال کا فتنہ میرے دوستو بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ ہر نماز میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ دجال کے ظہور کے وقت اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا دجال کے فتنے سے بچنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔